السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ اور اب اس محفل میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آج ضربت علی ہے، آج شب ضربت علی ہے، اور آج جو ذکر ہم کر رہے ہیں وہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کی شان بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ ہم نے 3 دن تک ہم نے سوچا کہ آج سے اس کا آغاز کریں گے۔ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی عجیب و غریب شہادت تھی، اور اس لیے بھی عجیب و غریب شہادت تھی کہ پیدائش بھی مسجد میں ہوتی ہے، شہادت بھی مسجد میں ہوتی ہے، اور ایک عجیب تعلق ہے مسجد کا علی سے، عجیب تعلق ہے عبادت کا علی سے، عجیب تعلق ہے سجدے کا علی سے، عجیب تعلق ہے حمد کا علی سے، عجیب تعلق ہے رب کی ثنا کا علی سے، عجیب تعلق ہے رب کی حمد کا علی سے۔ یعنی یہاں مولا علی یہ ثابت کر رہے ہیں، ان کی شہادت یہ ثابت کر رہی ہے، مسجد میں پیدائش اور سجدے میں شہادت یہ ثابت کر رہی ہے کہ علی اللہ کا بندہ ہے۔ مسجد میں پیدائش اور مسجد میں سجدے میں شہادت یہ ثابت کر رہی ہے کہ علی اللہ کا بندہ ہے، علی اللہ کی مخلوق ہے، علی کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور علی اللہ کی عبادت کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا، لہٰذا علی اللہ کا چنیدہ بندہ ہے۔ علی کو کبھی اللہ نہ کہنا، علی کو کبھی اللہ نہ کہنا، علی کو نفرت ہے ان لوگوں سے جو علی کو اللہ کہتے ہیں۔ علی کو پسند نہیں وہ لوگ جو علی کو اللہ کہتے ہیں۔ علی کی تلوار ان کے لیے نکلی ہوئی ہے جو علی کو اللہ کہتے ہیں۔ اسی کہ رسول اللہ نے فرمایا، اے علی تیری وجہ سے دو طبقے جہنم میں جائیں گے، ایک وہ جو تجھ سے بغض رکھے، ایک وہ کہ جس کے چہرے پر تیرا ذکر سن کر رمق نہ آئے، چمک نہ آئے، تاریکی آ جائے، اور ایک وہ جو تجھے خدا کے درجے پر فائز کر دے۔ لہٰذا علی کی محبت بندگی کا ترازو ہے۔ علی کی محبت، آج کا جملہ ہے، بندگی کا ترازو ہے۔ بندگی کا ترازو، جو علی سے محبت کرنے والے ہیں وہ عبادت کا پلڑا الگ رکھتے ہیں، محبت کا پلڑا الگ رکھتے ہیں۔ جو علی سے محبت کرنے والے ہیں وہ عبادت خدا کی کرتے ہیں، محبت علی سے کرتے ہیں۔ جو علی سے محبت کرنے والے ہیں وہ اطاعت علی کی کرتے ہیں، سجدہ خدا کو کرتے ہیں۔ اس کو بڑا ذہن میں رکھنا چاہیے، واضح رکھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ شہری بھائی، پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں، پائی شہادت مسجد میں، پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں، پائی شہادت مسجد میں، اے جان محمد صلی اللہ، اے جان محمد صلی اللہ، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا، اے مولا میرے خدا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا۔ اللہ نے تلوار عطا کی، دختر دی پیغمبر نے، اللہ نے تلوار عطا کی، دختر دی پیغمبر نے، چاہتے ہیں تمہیں محبوب خدا، مولا چاہتے ہیں تمہیں محبوب خدا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا۔ تم نے در خیبر کو اکھاڑ
اسلام کو روشن تم نے کیا ہو، اسلام کو روشن تم نے کیا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا۔ ولیوں کے سرتاج تم ہی ہو، ولیوں کے سرتاج تم ہی ہو، ولیوں کے سرتاج تم ہی ہو، دین نبی کے حامی ہو، اللہ کے پیارے شیر خدا مولا مولا، اللہ کے پیارے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا، 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 مولا علی مولا علی مولا۔ پھر آ گیا پیارا رمضان، پیارا رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ میرے عزیزو، مکہ المکرمہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اللہ کے نبی کے لیے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، مبارک شہر، اور اس شہر میں اللہ نے اپنا گھر بنایا، وہ گھر جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کو مکرم اور محترم ہے، جس کے اوپر بیت المعمور ہے، جس کی زیارت اور طواف کے لیے روزانہ ہزاروں فرشتے طواف کرنے آتے ہیں۔ ہر مسلمان کی چاہت ہے میں بیت اللہ دیکھوں، میں مکہ المکرمہ دیکھوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کیا کہتے ہیں؟ اے مکہ، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، تو اس شہر کی قسم اللہ کھا رہے ہیں، اور اس شہر کو اتنا عظیم بتا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اسی شہر میں ہوئی، اور وہ شہر پھر وہ جگہ جہاں ملتزم ہو، جہاں مطاف ہو، جہاں حتیم ہو، جہاں میزاب رحمت ہو، جہاں مقام ابراہیم ہو، جہاں رکن ایمانی، رکن شامی ہو، جہاں اللہ اکبر کی صدائیں ہوں، جہاں صفا ہو، پھر مروہ ہو، جہاں عرفات ہو، جہاں مزدلفہ ہو، جہاں منا ہو، ایسا شہر جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی چیزیں جو تجلیات ہیں ایمان کی، شعائر اللہ جس کو شعار کہا، جو بنیاد ہے، اس شہر کے ساتھ کئی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، کئی ساری چیزیں۔ فتح مکہ بہت عظیم الشان فتح مبین جس کو کہا جاتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، قلیل جماعت تھی، کثیر جماعت بن گئی، چند افراد تھے،
ہزاروں افراد ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجاز مقدس سے باہر کہیں گئے نہیں۔ ویسے تو اللہ نے ساتوں جنتیں اللہ نے دکھائیں، اور پھر ساتوں آسمان کے اوپر تک، پھر اپنے بارگاہ تک انہیں مقام محمود تو اللہ کے نبی کی شان ہے۔ پھر جو مقام کسی کو ملا نہیں، جہاں تک کوئی پہنچا نہیں، یہ معراج کی شب تو وہ شب ہے جس کی ابتدا ہوئی اسی شہر مکہ سے۔ تو یہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی اس کی فضیلتیں بیان کی۔ مکی صورتیں یہاں پہ اتریں، قرآن کا بڑا حصہ مکہ میں اترا، تو مکہ جیسا شہر فتح ہوا، قلیل جماعت تھی کثیر ہو گئی، اللہ کی مدد آ گئی، مکہ بتوں سے پاک ہو گیا۔ تو جو فتح مکہ اس رمضان میں 8 ہجری کو حدیبیہ کے بعد یہ واقعہ پیش ہوا، اور پھر اللہ نے اسلام کو اسی سے عزت مرحمت فرمائی۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک بدو آئے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی 3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ کہتے ہیں روم اور فارس یہ میرا کلمہ پڑھ جائیں گے اور انہیں فتح کر لیا جائے گا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور تیسری چیز آپ فرماتے ہیں کہ جو آج دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جو مر جاتا ہے، یہ کل قیامت میں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ 3 چیزیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پتہ ہے آپ کی عمر لمبی ہوگی آپ کی عمر، اور میں تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے قیامت کے دن کہوں گا کہ عرب سارا میرا کلمہ پڑھ گیا، فارس و روم بھی فتح ہو گئے، اسلام کے مجاہدوں نے انہیں فتح کر لیا۔ اور تیسری چیز یہ کل قیامت میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہوں گا کہ یہ دیکھے مرنے کے بعد زندہ ہوا جاتا ہے، ہم زندہ ہو گئے، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے کہوں گا۔ تو وہ مسکراتے ہوئے چلے گئے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وہ آئے، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ فتح مکہ کے بعد اسلام غالب آ گیا، سارے عرب نے کلمہ پڑھا، اور اس کو زور زبردستی سے نہیں پڑھا۔ اسلام زور زبردستی کا مذہب ہے ہی نہیں، اسلام کرنے والا ہے ہی نہیں، مسلط کرنے والی چیز اسلام ہے نہیں۔ اسلام تسلیم کرنے والا ہے، اور تسلیم دل سے کیا جاتا ہے۔ زبان تو الفاظ ہوتے ہیں لیکن اقرار دل سے کروایا جاتا ہے، نفی دل سے ہوتی ہے۔ لا الہ، وہ بت جو رکھے ہوئے تھے بادلوں کے، بیٹوں کے، بیٹیوں کے، غلوں کے، وہ سارے اللہ کے نبی جب بیت اللہ میں داخل ہو رہے تھے، اس پہ میں بعد میں آتا ہوں، پہلے میں یہ واقعہ مکمل کر رہا ہوں۔ تو حضرت عمر ان کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑی قدر کرتے تھے، اور ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ایک بدو کے آگے آپ اتنا احترام سے پیش آتے ہیں، کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ آدمی ہے، میں مجلس میں موجود تھا، اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے قیامت کے دن کہوں گا، میں کہوں گا کہ یہ تیسری بات میری مکمل ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تو جس کا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں پکڑ لیں، جنت میں داخل کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے اسی دن اندازہ ہوا تھا کہ یہ پکا جنتی ہے۔ تو جس دن اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہو گئے، سلیمان علیہ السلام جب تخت پر بیٹھتے تھے تو یہ جو تھوڑی ہے یہ بالکل سینے سے لگتی تھی، اور میرے نبی کی یہ جو سر تھا، یہ گردن بالکل وہ جو پالان ہوتی ہے سواری کی، اس تک آ گئی تھی۔ عاجزی کی انتہا ہو گئی، صبر کی انتہا ہو گئی۔ یا رسول اللہ، اب تو سب کچھ آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اب اڑائیں ان کی گردنیں، لیں ان سے بدلہ۔ آپ نے رحمت العالمین کی ایسی مثال قائم کی، ایسی مثال جس کی حد نہ ہوئی، جو مثال بن گئے، جو اس حد تک پوری دنیا کے دل فتح کیا آپ نے۔ مکہ تو فتح ہوا، دل بھی فتح ہو گئے۔ جن کے سینے، جن کے دل ایسے تھے پتھر،
وہ دل موم بن گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین دیکھ کر. یہ فتح مکہ ہے، یہ دلوں کو فتح کرنا حضور نے کر کے دکھایا یہ رمضان المبارک میں اور پھر اس مہینہ میں. تو یہ مکہ کا جو ایک انداز ہوا اور یہ مکہ صاف ہوا ان چیزوں سے جو رکھا گیا تھا، اور ایک اللہ کی صدائیں گونجنے لگی اور اسلام غالب آیا. اور آپ فرمانے لگے قل جاء الحق وزهق الباطل، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. بے شک حق غالب آتا ہے اور باطن نے مٹنا ہی ہوتا ہے. باطن حقیقت نہیں ہوتا، مٹنا ہی ہوتا ہے، وہ چند دنوں کا مہمان ہوتا ہے. تو وہ عثمان بن ابی طلحہ جنہوں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے جیتے جی آپ بیت اللہ میں کبھی نہیں داخل ہو سکتے، لیکن جب آپ بیت اللہ آئے آپ نے چابیاں لے کر کیا فرمایا؟ عثمان یہاں آؤ میرے پاس، یہ چابیاں دیکھ رہے ہو یہ بیت اللہ کی ہیں، اسے پہچانتے ہو؟ تم نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ میں نے عرض کی تھی، میں نے تم سے کہا مجھے اندر جانے دو، میں نے نماز پڑھنی ہے، تم نے جانے نہیں دیا، لیکن آج اس شہر کی چابی میرے پاس میں ہے، اس بیت اللہ کی چابی میرے پاس میں ہے، یہ دیکھو. تو وہ تو شرم کے مارے ان کے سر آنکھیں نیچے تھی اور آپ سامنے کھڑے تھے. تو آپ نے فرمایا اے عثمان یہ چابی لو، قیامت تک تیری نسل میں چلتی رہے گی. تو آپ نے ایسا احسان کیا، ایسا احسان کیا، جو جتنی بدتمیزی سے بھی پیش آیا وہ اتنا ہی آپ پہ فدا ہو گیا. اس نے اس حد تک آپ پہ جان بھی دے دی، اولاد بھی آپ پہ قربان کر دی، جاؤ جلال بھی آپ پہ قربان کیا. جس دن آپ فتح مکہ ہوا اس کے بعد جب آپ کھانا کھانے بیٹھے، سرکہ تھا اس میں کچھ چند پانی کے قطرے ملے ہوں گے اور آپ نے وہ نوش کیا. یہ ہے سردار. اور عرب کا قانون، جب شہر فتح ہوتے تھے تو وہاں تو جانور بھی ذبح ہو جاتے تھے جائے کہ انسان بچتے، لیکن آپ کی جنگ اللہ کے لیے تھی. رحم میں آپ سے زیادہ رحم کوئی نہیں تھا. لیکن جب اللہ کے لیے آپ کی تلوار چلی تو صحابہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی کے قریب جو لڑتا تھا دشمن سے، ہم انہیں بھی بہادر سمجھتے تھے جو اللہ کے نبی کے قریب لڑتا تھا. یعنی آپ اتنے بہادر تھے. تو ہم اکثر سنتے ہیں کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. وہ جنگ جو نفس ذات کے لیے ہو، جو اسلام کے لیے ہو، جو اللہ کے لیے ہو، اس میں مدد بھی اہل حق کو ہوتی ہے، اس میں نصرت بھی اہل حق کو ہوتی ہے. تو یہ آج فتح مکہ کے حوالے سے یہ جو پیغام آپ نے فرمایا، یہ حضرت سعد بن عبادہ نے کیا کہا؟ الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلہ لیں گے، گردنیں اڑیں گی. آپ نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج معاف کرنے کا دن ہے. جاؤ میں نے معاف کیا. جو ابو سفیان کے گھر گیا، جو بیت اللہ میں آ گیا، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا، سب کو امان ہے. تو اسلام امن کا مذہب ہے. اور یہ رمضان بدر کے ساتھ اور حضرت علی کی شہادت کے ساتھ اور پھر یہ فتح مکہ کے ساتھ، حضرت حسن کی ولادت کے ساتھ، حضرت عائشہ کی وفات کے ساتھ، یہ رمضان کئی یادیں لے کے آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس رمضان میں جتنے واقعات رہنما ہوئے ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور ہماری اس عظیم الشان ٹرانسمیشن جو اس کے روح رواں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی قیادت میں، ان کی سرپرستی میں، ان کی شفقت سے یہ ایک پیغام جا رہا ہے پوری دنیا میں. اللہ تعالیٰ تمام سامعین کو اور یہاں جتنے بھی نعت خواں اور یہاں علماء تشریف لاتے ہیں آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی جزائے خیر دے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.